تو پھر حضرت بی بی معصومہ قم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس طریقے سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سگی بہن ہوتی ہیں، لیکن جو ان کے معنوی اور حقیقی اور باطنی فضائل ہیں اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا جب ایک کاروان مدینہ پہنچا ساتھ امام کی خدمت میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن پتہ چلا کہ ساتھ امام مدینہ میں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے کو سوالات ہیں، ہم چاہتے تھے کہ امام سے دریافت کریں، تو کسی کنیز کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا تھا۔ اس کنیز تک جب یہ بات پہنچی تو بی بی معصومہ قم وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو جا کر ان سے کہہ دو کہ یہ سوالات ایک پرچے میں ایک صفحے پر لکھ کر دیں، میں ان کے جوابات انہیں دے دیتی ہوں تاکہ یہ مطمئن ہو کر اور جوابات لے کر یہاں سے جائیں۔ بی بی کی خدمت میں جب سوالات آئے تو بی بی نے جوابات لکھے اور مکمل تفصیل کے ساتھ وہ جوابات لکھے اور ان کے حوالے کیے۔ یہ بھی بڑے خوش ہوئے اور جانے لگے۔ چونکہ کئی مرتبہ امام کے در دولت پر آئے تھے اور بار بار معلوم کرتے تھے کہ امام کب تشریف لائیں گے اور ان کے جانے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے بی بی معصومہ قم نے ان سوالات کے جوابات لکھ دیے۔ اور اس وقت تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی کی عمر مبارک 10 برس کی بھی نہیں تھی، یعنی 9 برس کی لڑکی بالغ ہوتی ہے، بی بی کی عمر مبارک 10 برس کی بھی نہیں تھی، اور بعض روایات کے مطابق 8 برس کی یا 9 برس کی بی بی کی عمر مبارک تھی، بعض میں 7 برس کی بھی تھی۔ تو اس کم عمری کے اندر بی بی نے جوابات لکھے۔ اچھا، جوابات تو لکھ دیے، لیکن صرف جوابات لکھنا تو کمال نہیں ہے، صحیح جوابات اور جامع جوابات لکھنا یہ کمال ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بی بی نے جو جوابات لکھے تھے وہ صحیح لکھے تھے یا نہیں لکھے تھے؟ اس کا بھی قدرت نے اہتمام کر دیا کہ جب یہ جوابات لے کر اپنے شہر کی طرف جانے لگے اور مدینے سے باہر نکلنے لگے تو مدینہ کے کونے پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور امام مدینہ میں تشریف لا رہے تھے یا مدینہ سے باہر نکل رہے تھے۔ سلام و کلام کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور آپ کی خدمت میں کچھ سوالات رکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے دختر نیک اختر نے ان سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اچھا، وہ سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دکھاؤ مجھے کہ کیا میری بیٹی نے جوابات دیے۔ جب وہ جوابات دکھائے گئے تو ساتھ سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میری بیٹی نے صحیح جوابات دی ہیں، یہ جوابات تمہارے لیے کافی ہیں، یہی لے کر چلے جاؤ، بلکہ ان جوابات کو پڑھنے کے بعد مولا اتنے خوش ہوئے ہیں اپنی اس بیٹی سے، اتنے راضی ہوئے ہیں اپنی اس بیٹی سے کہ فرمانے لگی، بے اختیار فرمایا، فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ کیا جوابات لکھے ہیں کہ جو جوابات ہم دینا چاہتے تھے وہی جوابات ہماری اس بیٹی نے بھی لکھ دیے، اور یہ کاروان بڑا خوش ہو کر چلا گیا۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بی بی کے پاس جو علم اور فضائل تھے تو وہ وہی علم تھا کہ جو علم امامت سے انہیں نصیب ہوا تھا، اور جو علم امامت ائمہ علیہ السلام کے پاس موجود ہوتا ہے وہ ان کے خاص الخاص شاگردوں کے پاس بھی موجود ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک خاص الخاص شاگردہ جناب حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا جو اصل نام ہے وہ معصومہ نہیں ہے، اور یہ بھی خود فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ کیسے؟ ساتویں امام نے اپنی بہت ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تھے، تو بی بی کا نام بھی حقیقت میں فاطمہ ہے، اور بہت سارے بیٹیوں کے نام جو فاطمہ رکھے تھے تو کیسے پہچان ہوتی تھی کہ کس فاطمہ کو بلایا جا رہا ہے؟ تو روایات کے اندر ہے کہ ایک بیٹی کا نام فاطمہ کبریٰ تھا، ایک کا نام فاطمہ صغریٰ تھا، ایک کا نام فاطمہ وسطیٰ تھا، ایک کا نام فاطمہ اخریٰ تھا، اس طریقے سے پہچان بنائی تھی۔ تو بی بی کا بھی اصل میں نام فاطمہ تھا، اور بعض روایات کے مطابق فاطمہ صغریٰ، بعض کے مطابق بعض علماء فرماتے ہیں کہ فاطمہ کبریٰ نام تھا، تو بہرحال فاطمہ نام تھا۔ پھر معصومہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ہم مزار سے ہو کر آئے ہیں، ان کی زیارت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، حضرت معصومہ کا نام کیوں لیتے ہیں، فاطمہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے جب اس بی بی کا ذکر کیا ہے تو معصومہ کہہ کر ذکر کیا ہے، یہ معصومہ ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہو کہ دو طرح کے معصوم اور عصمت کے مراحل ہیں۔ ایک معصوم وہ ہوتا ہے جس کو خدا معصوم بناتا ہے، وہ 14 معصومین ہیں کہ جن کو خدا نے عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز کیا ہے، یہ معصومین ہیں جن کو پروردگار نے معصوم بنایا ہے۔
اور کچھ معصوم ایسے ہیں کہ جن کو امام معصوم نے معصوم کہا ہے کہ یہ بھی پاک اور پاکیزہ ہیں، یہ بھی معصومہ ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جن کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے معصومہ کا لقب دیا ہے۔